اتنے بڑے بڑے معجزے تھے اور فرعون پہ ان کو غلبہ بھی دیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر طور کو بلند کر دیا تھا. بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے پختہ عہد لینے کے لیے. وہ سورہ الاعراف میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ قصص میں ڈیٹیل آئیں گی کہ وہ کوئی طور پہاڑ اتنا بڑا وہ بادل کی شکل میں ان کے سر کے اوپر آ گیا تھا ہوا میں، اور اللہ نے کہا پکڑو تورات کو نہیں تو آیا جو تو پہاڑ تاڑے ہوتے. سر اتنا وڈا وٹا بھی نہیں کہنا چاہتا، وٹیا دا بھی سردار سر دے ہوتے ہوئے تے بغیر وضو دے بھی لوگ نماز پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ماتے ہم نے ان پہ طور کو بلند کیا تو اس طریقے سے ان سے منوایا کہ عہد توڑ دیا. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ جب وہ شہر اریحا، شہر جیریکو جو بیت المقدس کے لیے پہلا شہر فتح ہوگا، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس شہر کے دروازے سے جب انٹر ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. اور سورہ بقرہ میں آتا ہے حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اور انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا، ہمیں گندم چاہیے، پانڈ سن نا، بات بگاڑنی شروع کر دی. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہفتے کے دن میں حد سے نہ بڑھنا. تو وہ سورۃ الاعراف میں ہی آتا ہے وہ مچھلیوں والا واقعہ. یوٹیوب پہ میرا کلپ بھی ہے، بنی اسرائیل پہ بندر جو بن گئے تھے، وہ بندروں والا عذاب کیوں آیا. اللہ نے ان کو بندر و خنزیر بنا دیا. ہفتے کے دن کہا تھا شکار نہیں کرنا، باقی سارے دنوں میں شکار کرو. ہفتے کا دن ٹوٹلی اللہ کو دینا ہے. ویسے مسلمان اس حوالے سے بڑے خوش نصیب ہیں، ہم تو جمعے کے دن بھی کاروبار کر سکتے ہیں. قرآن میں آیا کہ جب جمعے کا دن آئے اور اذان دی جائے اس وقت کاروبار چھوڑ دو، اور پھر جب نماز جمعہ پڑھو تو پھر دوبارہ سے کاروبار شروع کر دو. کیوں نہیں عثمان بھائی؟ اور نماز کے دوران بھی موبائل آف نہ کرو، سائلنٹ پہ رکھو. ٹھیک ہے، یہ اللہ نے اتنی. لیکن یہودیوں کے لیے یہ تھا کہ جیسے ہی جمعے کی مغرب ہوتی تھی نا، غروب آفتاب، کوئی انہوں نے دنیا کا کام نہیں کرنا تا وقت کہ ہفتے کی مغرب نہ ہو جائے. اور اس دوران انہوں نے ٹوٹلی اللہ اللہ کرنی ہے، وقف ہے اللہ کے لیے. اس میں شکار بھی نہیں انہوں نے کرنا، جو پہلے کیا وہی پکا کے کھانا ہے. اور پھر اللہ نے آزمائش کیا کی کہ وہ مچھلیاں جو پورا ہفتہ نظر نہیں آتی تھی، قرآن میں الفاظ ہیں کہ اس دن وہ پھدکتی تھی، کیونکہ ان کو بھی پتا چل گیا تھا کہ آج تو سانو پھاڑ ہی نہیں سکتے. تو ظاہر ہے پھر ان کا دل للچاتا تھا، پھر وہ شکار کر لیتے تھے. اللہ نے بندر و خنزیر بنا دیا. اللہ نے فرمایا 3 گروہ ہو گئے، ایک نے وہ کام کیا، دوسروں نے نہیں کیا، اور تیسروں نے انہیں روکا. تو اللہ نے فرمایا جنہوں نے روکا تھا نا ان کو تو ہم نے نجات دے دی، اور جو یہ کام کرنے والے تھے ان کو ہم نے بندر و خنزیر بنا دیا. اور تیسرے گروہ سے اللہ نے ایسی نفرت کا اظہار کیا کہ ان کا ذکر بھی نہیں کیا. اور المستدرک للحاکم میں پوری حدیث ہے، ابن عباس یہ آیات پڑھ کے رویا کرتے تھے، کاش مجھے پتا چل جائے گی تیسرے گروہ کے ساتھ کیا بنا ہے. کیونکہ ابن عباس کو یہ پتا تھا کہ حکمرانوں کو برائیوں سے روکنا یہ کریٹیکل ایشو ہے. اگر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ ہماری بھی پکڑ نہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے بنو امیہ کا زمانہ بھی پایا ہے. لیکن وہ آپ کو پتا ہے پھر وہ لحاظ کوئی نہیں کرتے تھے، بولتے بھی تھے. تلبیہ کے کیس میں بولے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک. ٹھیک ہے، تو اس پہ میرا پورا ڈیٹیل کلپ موجود ہے، بنی اسرائیل پر عذاب کیوں آیا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں سورہ الاعراف کی آیات میں نے کور کی ہیں. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑا گاڑا عہد لیا تھا، لیکن وہ عہد انہوں نے توڑ دیا. ہفتے کے کیس میں انہوں نے ہیلا بازی کی. اور ہیلا بازی کیا کی، وہ انہوں نے سمندر کے ساتھ ایڈجسٹنٹ گڑھے کھود لیے تھے. مد و جزر کی وجہ سے جب وہ پانی اوپر آتا تھا ان گڑھوں میں قید ہو جاتا تھا، جب پانی اترتا تھا مچھلی ادھر ہوتی تھی، اتوار والے دن پھر وہ شکار کر لیتے تھے. اس طرح کے ہیلے بہانے وہ انہوں نے کیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ. ابھی ان کے جرائم کی لسٹ باقی ہے. انبیاء کو قتل کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا
پوری سازش تیار کرنا، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔